وقت کا جو حاکم ہے مسلمان لوگ اس پر جمع ہو گئے، لوگوں نے اس کی حکومت تسلیم کر لیا۔ اب ایسے میں یہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور اس حکومت کی برائی بیان کرنا شروع کرتے ہیں، لوگوں کا برین واش یہ کرنا شروع کرتے ہیں، لوگوں کو اس حکومت کے خلاف ان کے دماغوں کے اندر گندگی بھرتے ہیں، یہاں تک کہ ان حکومت کے جو کارندے ہیں، حکومت کا جو سربراہ ہے، اس کو گالیاں دینا، اس کو کافر قرار دینا، اس کی حکومت کے اندر کیڑے نکالنا، لوگوں کو اس کے مخالف کر دینا اور اپنی ایک الگ پارٹی بنانا۔ اور اس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع ہی میں ڈراوا دے دیا۔ مدینہ میں جب اسلامی حکومت کا قیام عمل میں آیا تو وہیں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے یہ منہج بیان کر دیا۔ جب لوگ مسلمان کسی حاکم پر جمع ہو گئے تو پھر وہاں پر کوئی تیسرا نہ اٹھے، تیسرا کوئی دعوے دار نہ اٹھے، کوئی اپوزیشن پارٹی نہ آئے۔ کیوں؟ اور اپوزیشن پارٹی جب آئے گی تو پھر حکومت کے خلاف وہ لوگ کھڑے ہوں گے۔ مسلمانوں کا اتحاد، مسلمانوں کا اتفاق، مسلمانوں کی قوت و طاقت جو اس حکومت کی شکل میں دشمنان اسلام کے سامنے ہے وہ کمزور ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا کہ جب کسی حاکم پر اتفاق ہو گیا لوگوں کا، پھر تیسرا کوئی اٹھتا ہے، وہ حکومت کے اندر خامیاں نکالتا ہے اور اپنے آپ کو مخالف کے طور پر سامنے رکھتا ہے اور اپنی ایک الگ مجموعہ بناتا ہے، ایسا آدمی اسلام کی نظر میں قتل کا حقدار ہے۔ ان کی گردنیں ماری جانی چاہیے شریعت کی نظر میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج ایک آدمی ہے جو اٹھا ہے وقت کے حاکم کے خلاف، جو مسلمان حاکم ہے اس کے خلاف اٹھا ہے، اور کل اس کی اپنی ایک ٹولی بنے گی، ایک لشکر بن جائے گا، شیطان ہوا دے گا ان لوگوں کو، اور پھر بعد میں ہوگا کیا؟ دو لشکر آپس میں ٹکرائیں گے، ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کا خون زمین پر گرے گا، جو بے گناہ مسلمان ہوں گے مارے جائیں گے۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کا خون بچانے کے لیے ایک کا خون کر دیں، معاملہ ختم ہو جائے۔ اجازت نہیں ہے بغاوت کی، حکومت کے خلاف، ایک مسلمان حکومت کے خلاف بھی باتیں کرنا، خامیاں نکالنا، یہ آپ کا کام نہیں ہے، ایک عام مسلمان کا کام نہیں ہے۔ جو آج کے دور کے اندر یہ خارجی فکر بہت سارے لوگوں پر چھائی ہوئی ہے، خود ہم میں سے کئی ایک ہیں یہاں بیٹھے ہوئے، ہم جو کسی مسلمان حاکم کی اس کے خلاف اس کی برائیاں بیان کرتے ہیں۔ سعودیہ میں ایسا ہوا، دبئی میں یہ ہو رہا، گلف میں یہ ہو رہا، ٹھیک ہے، اب اس کا فائدہ کیا؟ اگر آپ کو اصلاح کی طاقت ہے جائیے اصلاح کیجئے، اگر آپ کو وہ حالات بدلنے کی طاقت ہے بدلیے، اگر آپ چینج کر سکتے ہیں تو جا کر چینج کریں۔ اور اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ پہلے اس حاکم سے جو غلطیاں سرزد ہو رہی ہیں آپ اس سے جا کر تنہائی میں ملیے، اس کی غلطیوں کو واضح کیجیے۔ یہ منہج سلف ہے، یہ منہج صحابہ، یہ وہ منہج نبی نے ہمیں دیا۔ اب ہمارے پاس تو نہ طاقت ہے، نہ ہمارے پاس جو ہے نہ ویسی کوئی بدلنے کی کوئی صورت ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ یہاں بیٹھ کے اس حاکم کی برائی کرتے ہیں۔ سعودیہ کی خامیاں نظر آتی ہیں، لیکن سعودیہ کی خوبیاں کیا ہیں؟ کبھی ہم نے ذکر کیا؟ نہیں کریں گے۔ یہاں اپنی اپنی جگہ پر اپنی اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر جو مسلمان حکام ہیں ان کے خلاف باتیں کرنا، اس کا ایز اے ریزلٹ کیا نکلتا؟ ان لوگوں کا روب، ان لوگوں کا دبدبا، ان کی ہیبت کفار کے دلوں سے تو بہت دور کی بات مسلمانوں کے دلوں سے نکل جاتی، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ اور دوسری سوچ یہ بنتی ہے کہ ان کو مار گرایا جائے، ان کو ختم کیا جائے، ان کی حکومت کو وہاں سے ہٹایا جائے۔ اور اللہ گواہ ہے جتنی حکومتیں اس خارجی فکر سے گری، کہیں پر امن و امان آج تک قائم نہیں ہوا۔